دیکھیں اصل جو سنت ہے ذی الحجہ میں وہ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ 1 سال پہلے اور بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، اصل تو وہ ہے۔ باقی حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے جو یہ شروع کے دن ہیں ان میں ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنے بھی ایام ہیں نا سال میں، ان میں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو عبادت میں نفلی عبادت بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی شروع کے 9 دنوں تک روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اصل فضیلت آئی ہے، جو منصوص ہے، وہ 9 ذی الحجہ کے روزوں کی ہے۔ اور عرفہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہیں کریں گے، ہمارا عرفہ جو ہمارے حساب سے ہوگا، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ٹائم ان کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے ظہر ہم پر کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو جس کنٹری میں وقت داخل ہوگا اسی کنٹری میں ظہر ہوگی نا۔ یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ہم یہیں ظہر پڑھنا شروع کر دیں۔ تو عید الفطر جو یوم نحر ہے، قربانی کا دن، تو قربانی کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، تو 10 تاریخ ہوگی نا، تو اسی عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن کہلاتا ہے۔ جو ہماری 9 ہوگی تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے، سعودیہ کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم اس میں، سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وقوف عرفہ تو سعودیہ میں ہو رہا ہے نا، وہ تو ہمارے حساب سے 8 تاریخ کو ہوتا ہے وقوف عرفہ، پاکستان میں 8 ہوگی، وہاں کیا ہوگی؟ 9 تاریخ ہوگی۔ تو ایسے تو یوم نحر بھی جو قربانی کا دن ہے سعودی عرب میں، جب یہاں 9 ہوگی تو وہاں 10 ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی تو اس کا مطلب 10 تاریخ متعین ہو گئی۔ اب جس ملک میں 10 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا، تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا۔